بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز میں آج ہم بات کریں گے عزازیل کے بارے میں۔ عزازیل یعنی ابلیس۔ تو حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، پھر چھٹے آسمان پر وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر پانچویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، پھر چھٹے آسمان پر اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پوری زمین اور آسمان پر کوئی بھی جگہ ایسی نہ تھی جس پر اس نے سر نہ جھکایا ہو۔ بعد اس کے عرش مولا پر جا کر 6000 برس تک حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ سے عرض کی، خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس نوشتے پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود مرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 برس پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر حکم ہوا عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کا رہے، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل جمی ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارا گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں رکھا تھا جا پڑی کہ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب عزازیل کہنے لگا، آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا، لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ پس سجدہ اول کا حکم تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، اے ابلیس تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے، تو یہ تو نے غرور کیوں کیا؟ کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ
کہ مجھ کو بنایا ہے تو نے آگ سے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک، اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں۔ جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یا خدا درگاہ سے راندہ گیا اور ملعون و مردود اور مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا اے پروردگار تو نے مجھے مخذول و مردود کیا آدم کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس کو پڑھ کر خجل اور مایوس ہوا اور کہا کہ اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور اس دن تک مجھے ان کی رگوں گوشت پوست میں دخل دے دے اور مجھے پردے میں رکھ۔ اس نے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو دوزخ بھرنا ہے ان سے جو تیری مدد مانگے اور تیری راہ پر چلیں۔ پھر اس کے بعد سے عزرائیل کو ہمیشہ کے لیے لعین اور ملعون قرار دے دیا گیا، اور جو شخص اس کی فرمانبرداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ گناہگار ہوگا اور سزا کا حقدار ہوگا۔